جاتی ہے اللہ نعبدا الا اللہ، وہ میل یہ ہے کہ آؤ یہود و نصارا ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو چھوڑ کر کسی کے سامنے سربستیر گیانا پرپدنتن دیوتا تم تم نیمماستھا پرکتا نیتا سویا پیش بھی کر سکتا ہوں جو انٹرنیشنل دائی بنا ہوا ہے، ایسے بھی ہیں انٹرنیشنل دائی بنا ہوا ہے، لیکن آیت کا ترجمہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون محترم مکرم لائق صد احترام آج کے اس دینی جلسہ دینی مجلس کے صدر محترم میرے سامنے تشریف فرما دینی ملی بھائیوں اور دوستوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری، حمد و ثنا، سمست پرکار کی پرشنسائیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں
جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو بہترین سانچے میں، بہترین ڈھانچے میں پیدا فرمایا اور ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے، جیون بتانے کے لیے بے شمار انگنت نعمتوں اور وسائل سے نوازا، جن نعمتوں کا شمار اگر ہم کرنا چاہیں، جن نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ اس لیے ہم سب اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا کرتے ہوئے بیک زباں ہو کر کہے الحمدللہ، بعدہ بالعموم ان جنرل تمام انبیاء کرام پر اور بالخصوص اسپیشلی اس کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ وسلم علیہ تسلیما کثیرا۔ برادران اسلام، خطبۃ الحاجہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے ایک آیت تلاوت کی ہے جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21 ہے۔ اس آیت کی روشنی میں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان دوارا اپنے سیمت سمے میں قرآن و حدیث کی کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ میں آج جس موضوع، جس وشے وستو، جس ٹاپک کے تحت کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے القرآن الکریم ھدی للناس، یعنی قرآن مانو جاتی کا سمادھان کا ایک مادھیم ہے۔ قرآن مانو جاتی کی ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، انسانیت کی ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، یا کہہ سکتے ہیں The noble Quran is the guidance for all mankind۔ اس کے تحت کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے جس آیت کی تلاوت میں نے کی ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 31، اس آیت کا میننگ، اس آیت کا ترجمہ، سہج سرل انواد ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا بیان کیا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، یا ایھا الناس،
یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا، یا ایھا المسلمون نہیں کہا، مومنوں کو خطاب نہیں کیا، مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا گیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، دنیا کے اندر بسنے والے جتنی بھی انسانیت ہو، تمام کے تمام لوگوں سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں، دنیا کے خطے کے اندر جتنے بھی لوگ بسنے والے ہو، تمام کے تمام لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اعبدوا ربکم، اے لوگوں، اے انسانیت، اپنے اس رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ تمہیں بھی پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے، تمہارا بھی خالق وہ اللہ ہے۔ تم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ہیں، تمام کے تمام کو پیدا کرنے والا جو رب ہے، وہ رب کا فرمان ہے، اس رب کا اعلان ہے۔ اے لوگوں، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ کیوں عبادت کرو گے؟ کیوں اس رب کی اپاسنا کرو گے؟ کیوں اس رب کی پوجا پاٹ کرو گے؟ تمہیں فائدہ کیا ملے گا؟ تمہیں اپکار کیا ملے گا؟ تمہارا لابھ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، تم متقی بن جاؤ، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ کیا پتا چلا؟ اے لوگوں، جتنے بھی انسان ہو، سب کے سب اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا۔ کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، تم متقی بن جاؤ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ہم اللہ کی عبادت کریں تو کیسے کریں؟ پرشن پیدا ہوتا ہے، ہم اللہ کی اپاسنا کریں تو کیسے کریں؟ کوئسچن آپ کے دل میں پیدا ہوگا، ہم اللہ کی عبادت کریں تو کیسے کریں؟ عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی اپاسنا کرنے کا نیم اور پدھتی کیا ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کریں تو کیسے کریں؟ اس کا جواب ایک ہی ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت صحیح طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ عبادت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بن جائے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے سے اللہ کا پریہ بندہ بن جائے، اللہ کا پسندیدہ بندہ اگر ہم بننا چاہتے ہیں، ضروری ہے کہ ہمیں قرآن مجید کا مطالعہ کرنا ہوگا، قرآن مجید کا اسٹڈی کرنا ہوگا، قرآن کریم کا ادھین کرنا ہوگا، کیونکہ جب ہمارے اندر قرآن کا نالج نہیں ہوگا، قرآن کا گیان نہیں ہوگا، جو قرآن ہدی للناس ہے، جس قرآن کے بارے میں کہیں بیان کیا گیا ہدی للمتقین، یہ قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن مجید اچھے کام کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس قرآن مجید کو اگر ہم سمجھنے والے نہ بنے، اس قرآن مجید کو اگر ہم پڑھنے والے نہ بنے، ہمیں کیسے پتا چلے گا قرآن مجید کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا اللہ کی اپاسنا کیسے کی جاتی ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا اللہ کی پوجا پاٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ ضروری ہے اس کے لیے کہ ہم اگر صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کا ادھین کریں، قرآن مجید کا اسٹڈی کریں، تب ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ کی عبادت ہم صحیح طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں، اور عبادت کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب اور ایک دم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نکٹ کیسے بن سکتے ہیں۔
یہ کیسے پتا چلے گا؟ قرآن مجید کے مطالعہ سے، قرآن مجید کے اسٹڈی سے، قرآن مجید کو ادھین کرنے کے بعد ہمیں یہ پتا چلے گا۔ آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ Why was the Quran revealed؟ ایک پرشن ہے، کوشچن ہے، قرآن کو کیوں نازل کیا گیا؟ قرآن کو کیوں اتارا گیا؟ کیوں قرآن کو دیا گیا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ قرآن مجید کو اس دنیا کے اندر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیوں اتارا گیا اور کیوں ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ اس کا جواب دیکھیے، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 3، ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ قرآن کو کیوں نازل کیا گیا؟ قرآن کو کیوں اتارا گیا؟ اس کا جواب خود اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے، ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ یہ قرآن مجید ہدایت ہے، یہ قرآن مجید انسان کو سیدھا راستہ دکھلاتا ہے، یہ قرآن مجید انسان کو جنت کا راستہ دکھلاتا ہے۔ صرف ہدایت ہی نہیں، ورحمۃ للمحسنین، اور یہ اچھے کام کرنے والوں کے لیے رحمت ہے۔ جو قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے، جو قرآن مجید کا اسٹڈی کرتا ہے، جو قرآن مجید کا ادھین کرتا ہے، اس کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین، یہ قرآن مجید ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے اچھے کام کرنے والوں کے لیے۔ The guidance and a mercy unto the righteous ones۔ یہ قرآن مجید گائیڈنس ہے، ہدایت ہے اور مرسی رحمت ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ unto the righteous ones، اس آدمی کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو اچھے اعمال کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 2 کے اندر مشہور و معروف آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کے اندر شک نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ایک ایسا قرآن مجید ہے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ہدایت کہا، قرآن مجید کو کہیں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے ہدایت کہا، اس لیے کہ یہ قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس قرآن کے ذریعے سے صحیح دشا پا جائے، صحیح راستہ پا جائے، سیدھی راہ کو حاصل کر لیں، جنت کا راستہ حاصل کر لیں۔ اور چونکہ متقی جو ہوتے ہیں، جو تقوی اور پرہیزگاری میں ڈوبے ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر تقوی ہوتا ہے، ایسے لوگ قرآن مجید سے ہدایت زیادہ حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے کہیں قرآن مجید کو ھدی للمتقین کہا گیا کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ویسے یہ قرآن مجید ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید تمام کے تمام قسم کی پریشانیاں، مشکلات کا حل قرآن مجید کے اندر آپ کو ملے گا۔ تمام کے تمام سمسیاؤں کا سمادھان، پرابلم کا سلیوشن اگر ہم چاہتے ہیں، قرآن مجید کی طرف ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا، تب ہمیں یہ سلیوشن مل جائے گا، سمادھان مل جائے گا، ہمیں وہ صحیح دشا مل جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 9، اس کے اندر بھی قرآن مجید کے اندر کیا بیان کیا گیا دیکھیے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ اے لوگوں سنو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن مجید انسان کو سیدھا راستہ دکھلاتا ہے۔ ایک قرآن مجید وہ راستہ دکھلاتا ہے جس راستے کو اختیار کر کے انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔
یہ قرآن مجید انسان کو وہ راستہ دکھلاتا ہے جس راستے کو اپنا کر کے انسان جنت کو حاصل کر لیتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، یہ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں سناتا ہے، گڈ نیوز دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید ان لوگوں کو خوشخبری سناتا ہے جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ کون سی خوشخبری سناتا ہے؟ ان لہم اجرن کبیرا، کہ ان لوگوں کے لیے بڑا ہی انعام ہے، بڑا ہی پرائز ہے، بڑا ہی پرسکار ہے ان لوگوں کے لیے جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے خوشخبری اور گڈ نیوز دیتا ہے کہ ان لہم اجرن کبیرا، تمہارے لیے بڑا اجر ہے، بڑا پرسکار ہے، بڑا انعام ہے، بڑی بخشش ہے، بڑا پرائز تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، The Quran contains everything a man needs to know۔ قرآن کے اندر وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کے اندر وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو کامیاب کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ تمام کے تمام چیزیں قرآن مجید کے اندر ہیں۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 89 نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اے اللہ کے نبی، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کے اوپر ایک ایسی کتاب کو نازل کیا ہے، ایک ایسے قرآن کو نازل کیا ہے، ایک ایسی کتاب کو ہم نے آپ کو دیا ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جس قرآن مجید کے اندر تمام کے تمام چیزوں کا بیان ہے۔ علماء کرام یہ سمجھتے ہوں گے، جو عربی گرامر سے ذرا واقف ہیں وہ سمجھتے ہوں گے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، شَيْء کا لفظ یا نکرہ کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی تمام کی تمام چیزیں دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسی پریشانی نہیں، کوئی ایسا پرابلم نہیں، کوئی ایسے مشکلات نہیں، کوئی ایسا سمسیا نہیں جن چیزوں کا بیان قرآن مجید کے اندر نہ کیا گیا ہو۔ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، قرآن مجید کے اندر تمام کی تمام چیزوں کا بیان ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آگے بڑھے اور قرآن مجید کا مطالعہ کریں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر شوق پیدا کریں اور قرآن مجید کا اسٹڈی کرنے لگ جائے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آگے بڑھے اور قرآن مجید کا دھین کرنے لگ جائے، ورنہ قرآن مجید کے اندر تمام کی تمام چیزوں کا بیان کھول کھول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا ہے، بتا دیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تمام کی تمام چیزوں کا بیان ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آگے اللہ تعالیٰ کا بیان ہے وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، یہ قرآن مجید ہدایت بھی ہے، یہ قرآن مجید رحمت بھی ہے، یہ قرآن مجید خوشخبری بھی ہے، یعنی یہ قرآن مجید انسان کو ہدایت بھی دیتا ہے، یہ قرآن مجید انسان کے اوپر رحمتوں کا بھی نازل کرتا ہے، یہ قرآن مجید انسان کو خوشخبری بھی سناتا ہے، جو انسان اچھے اعمال کرتا ہے اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہے، اسے جنت کی گڈ نیوز دیتا ہے۔ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، یہ مسلمانوں کے لیے گڈ نیوز بھی دیتا ہے، خوشخبری بھی سناتا ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید کے اندر کسی بھی چیز کو چھوڑا نہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 105 اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن مجید کو حق
کے ساتھ نازل کیا ہے اور قرآن مجید خود بھی حق کے ساتھ نازل ہوا ہے. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا, اور اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا خوشخبری سنانے والا بنا کر کے اور ڈرانے والا بنا کر کے. آپ کو اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا گیا تاکہ آپ لوگوں کے درمیان خوشخبریاں دیں, لوگوں کو گڈ نیوز سنائیں, ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو اچھے اعمال کرتے ہیں, جو نماز کا قیام کرتے ہیں, جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں, جو روزہ کا اہتمام کرتے ہیں, جو اچھے اعمال کا اہتمام کرتے ہیں, جو صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں. ایسے تمام کے تمام لوگوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے, اور خوشخبری سنانے والا بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈرانے والا بھی بنا کر کے بھیجا گیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے جو اچھے اعمال نہیں کرتے ہیں, جو گناہوں کے اندر ملبس ہے, جو گناہوں کے ایک دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, ایسے لوگوں کو آپ ڈر بھی پیدا کر دیجئے, ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف بھی پیدا کیجئے. اس لیے آپ کو مبشرا و نذیرا, بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے ہم نے بھیجا ہے. پتہ کیا چلا کہ قرآن مجید حق کے ساتھ نازل ہوا, حق کے ساتھ اللہ نے نازل کیا, اور اس قرآن مجید کو نازل کرنے کا واحد مقصد, ایک ہی مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے کہ ہم اس قرآن مجید سے ہدایت حاصل کریں, ہم اس قرآن مجید سے نصیحت حاصل کریں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عبس و تولی سورہ نمبر 80 آیت نمبر 11 کے اندر فرمایا کلا انہا تذکرہ, نہیں بٹ دا قرآن از اے ریمائنڈر, نہیں بلکہ یہ قرآن مجید ہدایت ہے, یہ قرآن مجید نصیحت ہے, یہ قرآن مجید ریمائنڈر ہے, ہمیں یاد دلاتا ہے, ہمیں یاد دلاتا ہے. جب ہم غلطیوں کے دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں تب یہ قرآن مجید ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے کہ انسانوں اپنے آپ کو واپس لے آؤ, گناہوں کے دلدل سے واپس لے آؤ, اللہ کے دربار میں آ جاؤ, اللہ کو پکارنے والا بن جاؤ, اللہ کو یاد کرنے والا بن جاؤ. ابھی آپ کے سامنے مولانا مظاہر صاحب بڑی اچھی تقریر کر رہے تھے اور اس میں نماز کے تعلق سے بھی بڑی اہم باتیں پیش کی. وہ 7 قسم کے لوگ جو خوش نصیب ہوں گے, عرش کے سائے تلے جن کو جگہ ملے گی, ان 7 قسم کے لوگوں کا بیان بھی انہوں نے کیا. یہ تمام کے تمام چیزیں ہم کب حاصل کر پائیں گے؟ جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے, قرآن مجید کا اسٹڈی کریں گے, قرآن مجید کا ادھین کریں گے, قرآن مجید کے اندر غور و فکر کریں گے, تب جا کر کے ہمیں یہ پتہ چلے گا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے, a reminder for whom? یہ قرآن مجید کس کے لیے ریمائنڈر ہے؟ یہ قرآن مجید کس کے لیے نصیحت ہے؟ یہ قرآن مجید کس کے لیے عبرت اور ہدایت ہے؟ But of course for mankind, solution for entire society and mankind. یہ قرآن مجید پوری انسانیت کے پرابلم کا سولوشن یہ قرآن مجید ہے. پورے انسانیت کے مشکلات کا حل اگر ہم تلاشنا چاہتے ہیں, قرآن مجید کے اندر ہمیں تلاشنا پڑے گا. قرآن مجید یہ سولوشن فار انٹائر سوسائٹی اینڈ آل مینکائنڈ, پورے سماج کا سولوشن قرآن مجید کے اندر ہے. لیکن یہ قرآن مجید پورے سماج کا سولوشن کب ہوگا؟ یہ ہمیں ایک پوائنٹ یاد رکھنا چاہیے. جب ہم قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کی تفسیر, اس کا ویاکھیا, اس کا ایکسپلینیشن حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. صرف ایک میں اشارہ دیتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے, اے صحابہ کرام ترکت فیکم امرین, میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, لن تضلوا ما تمسکتم بہما, جب تک تم ان 2 چیزوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوگے. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی, دنیا کی کوئی طاقت تمہیں پدبرش نہیں کر سکتی,
दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सीधे रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ हटा नहीं सकती। तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, जब तक तुम मजबूती के साथ थामे रहोगे दुनिया की कोई ताकत तुम्हें पथभ्रष्ट नहीं कर सकती, गुमराह नहीं कर सकती। नंबर एक किताबुल्लाह व सुन्नत रसूली, नंबर एक अल्लाह तबारक व तआला की किताब, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम यानी कुरान मजीद, और नंबर दो वो सुन्नत रसूली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। जब तक तुम इन दोनों चीजों को थामे रहोगे, कुरान को थामे रहोगे, हदीस को थामे रहोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सीधे रास्ते से हटा नहीं सकती, तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती, तुम्हें पथभ्रष्ट नहीं कर सकती। पता क्या चला कि अगर हम इस कुरान मजीद को सॉल्यूशन के तौर पर लेना चाहते हैं, इस कुरान मजीद को हल के तौर पर लेना चाहते हैं, एक कुरान मजीद को अगर हम समाधान के तौर पर लेना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम कुरान मजीद की आयतों का तर्जमा पढ़ने के साथ साथ उसका व्याख्या, विश्लेषण, एक्सप्लेनेशन, तफसीर हदीस की रोशनी में लें। जब ये बात आई है तो मैं जरा आपके सामने वाज़ेह कर दूं कुछ बातों के जरिए से। आजकल ये नया नया फितना चालू हुआ है। कोई भी बांग्ला जुबान में एक दो किताब पढ़ करके, कोई भी अंग्रेजी जुबान में एक दो किताब पढ़ करके, और वो कहता है कि मैं दावत का काम करना चाहता हूं, मैं दाई बनना चाहता हूं। बल्लिगु अन्नी वलो आया, सही बुखारी की इस हदीस को वो दलील के तौर पर पेश करते हैं कि बल्लिगु अन्नी वलो आया। अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है अगर एक आयत तुम्हें पता हो तो मेरी तरफ से पहुंचा दो। लेकिन आप लोग जरा याद रखें, यहां अल्लाह के नबी ने क्या कहा? बल्लिगु अन्नी, अन्नी, अन्नी का लफ्ज है, यहां गौर करने की जरूरत है। बल्लिगु अन्नी, मुझसे, अगर मुझसे तुम्हें एक भी आयत पहुंची, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आयत अगर पहुंची, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलब क्या है? उस आयत का बैकग्राउंड, उस आयत का आगे पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है, तमाम के तमाम चीजों का जब ज्ञान हमारे पास रहेगा, नॉलेज रहेगा, तब हमारे लिए यह जायज है कि हम उस आयत के बारे में किसी के सामने बयान करें। उससे पहले जायज नहीं है। कुरान मजीद की एक आयत का तर्जमा पढ़ करके अगर हम व्याख्या करना शुरू कर दें तो गलतियां होगी। कैसे गलती होगी? बहुत सारे लोग समझते हैं, नए नए जो किताब पढ़ना शुरू करते हैं ना, एक आयत पढ़ कर मौलवी साहब यहाँ तो ये कहा जा रहा है, हदीस पढ़ करके मौलवी साहब यहाँ तो ये कहा जा रहा है। आप लोग सब गलती कर रहे हैं, आप लोग कहते नहीं है। ये नया नया जब पढ़ना शुरू करते हैं ना, इस तरह करते हैं। छोटी मछलियों को आप देखें ना, पानी के अंदर बहुत कूदती है। कभी आपने तीमी माछ को कूदते हुए देखा है? वो समुंदर के नीचे रहता है, जब जरूरत पड़ती है तो पहाड़ को समुंदर के अंदर रहता है, और जब जरूरत पड़ती है तो वो एक जहाज को भी फाड़ देती है, जब शक्ति का प्रयोग करने की जरूरत पड़ती है। तो ये जो एक दो किताब पढ़ करके फड़फड़ाने लगते हैं, एक दो किताब पढ़ करके फतवा देना शुरू कर देते हैं, एक दो किताब पढ़ करके बड़े बड़े मुश्किल से मुश्किल मसला का हल निकालना शुरू कर देते हैं। ये बड़ा फितना है। और ये क्या कहते हैं कि हम दावत का काम करना चाहते हैं, और क्या कहते हैं अगर हम मजबूर हैं, वो कहते हैं कि हमारे आसपास में, हमारे अगल बगल में सब मौलवी क्या है, उलमाए सू है, कोई भी हक्कानी आलिम नहीं है, इसलिए मैं मजबूर होकर के दावत का काम कर रहा हूं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। जो लोग कहते हैं कि मैं मजबूर होकर के दावत का काम करता हूं, ऐसे जितने भी ब्रदर्स बने हुए हैं जो कहते हैं कि मैं मजबूर होकर के दावत का काम करता हूं, मैं आप तमाम लोगों से इस जलसा के माध्यम से एक सवाल करके जाता हूं। अगर आपकी बीवी को ऑपरेशन की जरूरत हो, आपके बेटे को ऑपरेशन की जरूरत हो, आपके अब्बू को ऑपरेशन की जरूरत हो, और सर्जन के आने में देरी हो रही हो, तो क्या आप ये करेंगे कि अरे सर्जन के आने में तो अभी लेट है, वो ताखीर कर रहा है, चलो मैं ही छुरी वगैरह लेकर के ऑपरेशन करना शुरू कर देता हूं, मजबूर हूं? करेंगे आप?
ارے آپ نہیں ہاتھ اٹھائیں، آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے، آپ کو ڈر ہے کہ کہیں وہ پیشنٹ مر نہ جائے. جس طرح آپ کو ڈر ہے کہ کہیں وہ پیشنٹ مر نہ جائے، وہ مریض مر نہ جائے، اسی طرح شریعت کے معاملے میں جب ہم ایک دو آیت اور ایک دو حدیث پڑھ کر کے فتویٰ دینا شروع کریں گے، شریعت کا چہرہ بھی بگڑ جائے گا. صرف اتنا ہی نہیں، ارے ہم کیا کون ہوتے ہیں؟ ہم تو پڑھائی کر کے عربی زبان کو سیکھے ہیں. صحابہ اکرام کی زبان کیا تھی بتائیے آپ لوگ؟ میری بات سمجھ پا رہے ہیں نا؟ صحابہ اکرام کی زبان کون سی تھی؟ عربی زبان تھی. ماتری بھاشا ان کی عربی تھی، مدر ٹنگ، مادری زبان ان کی عربی تھی. لیکن پھر بھی وہ بہت ساری آیت کا معنی اور مطلب نہیں سمجھ پائے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نہیں کیا، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، ویاخیا نہیں کیا. میں مثال کے طور پر صرف ایک آیت پڑھتا ہوں ورنہ دوسری طرف بات چلی جائے گی. بہت ساری مثالیں ہیں قرآن مجید کے اندر. میں ایک مثال کے طور پر ایک آیت پیش کرتا ہوں. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 31. اتخذوا آبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہودیوں کے بارے میں کہا گیا، یہودیوں نے اپنے علماء کو، یہودیوں نے اپنے عالموں کو، اپنے فاضلوں کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیا. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں بیان کیا ہے، ان لوگوں نے اپنے عالموں کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر کے. جب یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے تلاوت کی، عدی بن حاتم ایک مشہور صحابی، عدی بن حاتم جس صحابی کا نام ہے، عدی بن حاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اس آیت کے اندر کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں نے اپنے عالموں کو رب بنا لیا ہے، یہودیوں نے اپنے عالموں کو اپنا رب بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے. اے اللہ کے نبی، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ یہودیوں میں سے کوئی اپنے عالم کے سامنے سجدہ کرتا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی یہودی اپنے عالم کے سامنے جا کر کے ماتھا ٹیکتا ہے، کوئی سجدہ بھی نہیں کرتا ہے، کوئی ماتھا بھی نہیں ٹیکتا ہے، کوئی اپنے عالم کی عبادت بھی نہیں کرتا ہے، اپاسنا بھی نہیں کرتا ہے، اپنے عالم کی پوجا پاٹ بھی نہیں کرتا ہے. پھر کیسے کہا جا رہا ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہودیوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں کو رب بنا لیا؟ یہ حدیث آپ کو علامہ البانی کی صحیح ترمذی کے اندر آپ کو مل جائے گی. عدی بن حاتم نے جب یہ سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے عدی بن حاتم سنو، جب ان کے عالم، جب ان کے علماء اکرام کسی بھی چیز کو حلال کہہ دیتے ہیں، یہ سب کے سب آنکھیں بن کر کے، سر جھکا کر کے ان تمام کے تمام چیزوں کو حلال مان لیتے ہیں. جب ان کا کوئی بھی عالم کسی بھی چیز کو حرام کہہ دیتا ہے، ان کے کوئی بھی ان کا آدمی آنکھیں جھکا کر کے، سر جھکا کر کے اس چیز کو حرام مان لیتا ہے. اے عدی بن حاتم، تم کہو، میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ایسا معاملہ نہیں ہے؟ کیا ایسا ماجرا نہیں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوتا ہے؟ عدی بن حاتم نے کہا، اے اللہ کے نبی، ضرور ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ ان کا عالم جب کہہ دیتا ہے یہ حلال ہے، وہ حلال مان لیتا ہے، ان کا عالم جب کہہ دیتا ہے یہ حرام ہے، وہ حرام مان لیتا ہے. اللہ کے نبی نے آگے بیان کیا، فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، اے عدی بن حاتم، یہی معنی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے عالموں کی عبادت کی، اپنے عالموں کو رب بنا لیا، اپنے عالموں کو اللہ کو چھوڑ کر کے پروردگار بنا لیا. یہی معنی ہے. کیا سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا کہ یہودیوں نے اپنے عالموں کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیا. عدی بن حاتم نے سوال کیا، اللہ کے نبی، یہ یہودی کوئی بھی اپنے عالم کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، سر نہیں جھکاتا، عبادت نہیں کرتا، پھر کیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیا؟ نہیں سمجھ میں آئی ان کو بات. یہ کون تھے؟ عدی بن حاتم، صحابی. ان کی زبان عربی زبان تھی. نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ ان کی زبان عربی زبان تھی، ماتری بھاشا عربی تھی، پھر بھی یہ نہیں سمجھ پائے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا عدی بن حاتم، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی عالم کہے کہ یہ حلال، اور کوئی آدمی اگر آنکھ بند کر کے کہ میرے عالم نے کہا ہے، میرے علاقے کے عالم نے، یا میں جسے بڑا سمجھتا ہوں اس نے کہا ہے اس لیے یہ صحیح ہے، دلیل کی کوئی توقع نہیں، دلیل کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، آنکھیں بند کر کے مان لیتا ہے یہ حرام ہے، حرام ہے، آنکھیں بند کر کے مان لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے عالموں کو رب بنا لیا۔ ایک مثال کے طور پر فور ایگزامپل میں آپ کے سامنے پیش کیا، اس طرح سے بہت ساری آیتیں قرآن مجید کے اندر ہے جن آیتوں کا معنی اور مطلب، صحیح معنی اور مطلب کیا ہے، اس معنی کے اندر گہرائی کیا ہے، ڈیپتھ کیا ہے اس میننگ کے اندر، صحابہ کرام نہیں سمجھ پائے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سمجھایا، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویاخیا کر کے نہیں سمجھایا، ایکسپلینیشن نہیں کیا، تفسیر نہیں کیا، تب تک صحابہ کرام بھی نہیں سمجھے جن کی عربی زبان ماتری بھاشا، مادری زبان تھی۔ ہم پھر کون ہوتے ہیں؟ ہم تو ٹوٹی پھوٹی زبان میں بات کرتے ہیں، ہم تو سیکھتے ہیں، ہمیں تو اس طرح سے اچھی طرح سے عربی بھی نہیں آتی ہے، اور جو لوگ ایک دو کتاب پڑھتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، عربی کو صحیح طریقے سے اچارن بھی نہیں کر پاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں دعوت کا کام کرنا چاہتا ہوں، میں داعی بننا چاہتا ہوں۔ آپ پڑھیے، میں یہ ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا ہوں کہ پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا ہے لیکن صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، علماء اکرام کی صحبت میں رہ کر کے پڑھنا ہے، علماء اکرام سے پوچھ کر کے پڑھنا ہے، علماء اکرام کے پاس رہ کر کے صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ اپنے سے پڑھ کر کے سیلف اسٹڈی کے ذریعے سے فتویٰ مارنے لگیں گے، پریشانی ہوگی، اور یہی آج ہو رہا ہے۔ سیلف اسٹڈی ہی کا یہ نتیجہ ہے، سیلف اسٹڈی کا ہی ایک نتیجہ ہے۔ ایک بھائی سے جب سوال کیا گیا کہ اگر کوئی عورت پردہ نہ کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا، ڈائریکٹ جواب دے دیا، کوئی مطلب یہ سپر فاسٹ ایکسپریس ہے، ہاں راجدھانی سے بھی فاسٹ ہے یہ۔ علماء اکرام سے جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ وقت لے لیتے ہیں، سوچتے ہیں، لیکن یہ ایک دم سپر فاسٹ، جو ہی سوال کیا گیا پھٹ سے جواب، فوراً ایک دم چٹ سے آنسر۔ کیا کہ اگر کوئی فرض کو ترک کرے، فرض کو چھوڑے، وہ کافر ہو گیا، وہ کافر، اسلام سے خارج۔ اور ایسی عورت جو بے پردہ ہو کر کے گھومتی ہے وہ کافر ہے، اور ایسی عورت کے ساتھ، ایسی بیوی کے ساتھ جو شوہر جمع کرے گا، ملن کرے گا، رات میں انٹرکورس کرے گا، اس نے زنا کیا، اسے صبح ہوتے ہی غسل دلا کر کے کلمہ شہادہ پڑھانے کی ضرورت ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنا خطرناک فتویٰ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پردہ مت کیجئے، پردہ نہ کرنا یہ بڑا ایک سنگین جرم ہے، سنگین اپرادھ ہے، سنگین گناہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر پردہ نہیں کرتی ہے تو کافر ہو گئی ہے، کوئی عورت اگر پردہ نہیں کرتی ہے تو وہ اسلام سے نکل گئی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ آپے میں آ کر کے اس طرح فتویٰ نہیں دے سکتے، آپ جوش میں آ کر کے الٹا پلٹا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ آپ کو دروگا بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہے، آپ کو پولیس اور پرشاسن بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہے کہ آپ ایک دم مار کر کے، پکڑ کر کے اور گالی دے کر کے آپ فتویٰ دیں گے۔ ہاں میں یہ استعمال کر رہا ہوں، گالی دے کر کے۔ کچھ ایسے بھی برادرز ہیں جو جلسہ جلوس کے نام پر، دعوت کے نام پر گالی بکتے ہیں، میں یہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ کہہ کر کے جاتا ہوں، ہاں وہ گالی بکتے ہیں، ہاں یہ گالی ہے کہ اگر شروتا سامعین کو کہا جائے کاپروس، اگر کہا جائے کہ تم سب کے سب کاپروس ہو اور تم سب کے سب تمہارے باپ، تم سب کے سب مورخ ہو، یہ گالی ہے۔ یہ لہجہ، یہ بھنگیمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ یہ نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ اتنا نرم لہجہ تھا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے اللہ کے نبی، اللہ کی رحمت سے آپ کے اندر نرم مزاجی ہے، آپ کے اندر نرم لہجہ کو پیدا کر دیا گیا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے اللہ کے نبی، اگر آپ کے اندر گرم مزاجی ہوتی، اگر آپ کا مزاج بھی سخت مزاج ہوتا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے اگل بغل سے یہ سب کے سب صحابہ کرام اور یہ کافرین مشرکین جن کے سامنے آپ دعوت کا کام کرتے ہیں، یہ سب کے سب آپ سے چھٹ جاتے ہیں، آپ سے دور ہو جاتے ہیں، دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ نرم لہجہ تھا،
ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف بیان ہے، اپنے رب کی طرف بلاؤ نصیحت کے ساتھ اور بہترین حکمت اور کوشل کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ آپ کسی کو ڈرا کر کے، دھمکا کر کے، گالیاں بک کر کے، کسی کے دل میں چوٹ پہنچا کر کے آپ دعوت کا کام کریں گے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن و حدیث سے واقف نہیں ہے، قرآن و حدیث سے آگاہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے ان کو۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، بات جہاں سے آگے بڑھی کہ اگر ہم قرآن مجید کو سولوشن کے طور پر لینا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کا ویاکھیا، وسلیشن، ایکسپلینیشن، تفسیر حدیث کی روشنی میں لیں، اور ہم حدیث کی روشنی میں نہیں لیتے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک ترجمہ پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ارے قرآن مجید تو ابھی بنگلہ میں اویلیبل ہے، اردو میں اویلیبل ہے، انگلش میں اویلیبل ہے، میں انگلش کا ماہر ایکسپرٹ ہوں، میں اردو کا ماہر ہوں، میں بنگلہ کا ایک دم پاردرشی آدمی ہوں، میں بنگلہ میں پڑھوں گا، مجھے سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے، شریعت اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاں شریعت آسان ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو قرآن مجید کے اندر، حدیث کے اندر شریعت کو لے کر کے ڈوبے رہتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آسان ہے۔ ہمارے لیے آسان نہیں ہے کہ ایک دو کتاب پڑھ کر کے میں بکنا شروع کر دوں، ایک دو حدیث کا ترجمہ پڑھ کر کے میں فتویٰ دینا شروع کر دوں۔ بڑے بڑے مسائل میں جہاں علماء کرام زبان کھولنے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں، اور ایسے برادرز جو پھٹافٹ جواب، کوشچن آنسر کا سیشن رکھا جاتا ہے۔ آؤ سوال کرو جواب لو، آؤ کوشچن کرو جواب آنسر لو، پھٹ سے جواب لو۔ ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے سے فتویٰ نہیں نکلتا ہے، ترجمہ کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنی چیزیں ہیں۔ ایک مولوی بننے کے لیے کم سے کم 14-15 سال پڑھنا پڑتا ہے، چھوٹا موٹا مولوی بننے کے لیے، بڑا مولوی نہیں، بڑکا مولوی نہیں، چھوٹا مولوی، چھوٹا موٹا مولوی بننے کے لیے 14-15 سال پڑھنا پڑتا ہے۔ اور یہ سوچتا ہے کہ ایک سال میں بنگلہ زبان میں کتاب پڑھ کر کے، انگریزی زبان میں، اردو زبان میں پڑھ کر کے میں بڑا مفتی اور بڑا علامہ بن جاؤں گا۔ نہیں، اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اور یہ سب باتیں جب ہم لوگ کرتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ گواہ حسد نہیں کرتے ہیں۔ آپ بھی دعوت کا کام کیجئے، لیکن آپ صحیح طریقے سے پڑھیں، صحیح طریقے سے علم حاصل کریں، نالج حاصل کریں، علماء کرام کی صحبت میں رہیں، اس کے بعد آئیں اور دعوت کا کام کریں۔ آ کر کے اسٹیج میں آ کر کے الٹا پلٹا فتویٰ دیں گے، سردار مڈل کو گالی دیں گے، ادھر ادھر کو کہیں گے اور سخت الفاظ استعمال کریں گے، اور نوجوان کا خون تو گرم ہے، وہ تو چاہتا ہی کہ اسی طرح کی تقریر ہو، اور وہ آپ کی واہ واہی کریں گے اور آپ کو اسٹیج پر دعوت دیں گے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ میں نام لے کر کے کہہ سکتا ہوں، لیکن آج نام نہیں لے رہا ہوں، انشاءاللہ کبھی نام لے کر کے کہوں گا۔ جتنے بھی برادر ہیں، میں ایک ایسے برادر کا نام لوں گا، آپ لوگ ہکا بکا ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ کوئی میرا دشمن ہے، اور میں وہ پیش بھی کر سکتا ہوں، جو انٹرنیشنل دائی بنا ہوا ہے۔ ایسے بھی ہیں انٹرنیشنل دائی بنا ہوا ہے، لیکن آیت کا ترجمہ اسے کرنا نہیں آتا، آیت کا ترجمہ صحیح سے کرنا نہیں آتا۔ یہ میں دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ اور اس برادر کا اگر نام لے لوں تو آپ سب ہکا بکا ہو جائیں گے، ارے کس کا نام لے لیے، یہ تو انٹرنیشنل ہے۔ آیت کا ترجمہ کرنا نہیں آتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے شریعت۔ شریعت کو کوئی بھی کھلواڑ بنا لیا ہے۔ ارے ایک آدمی اگر بغیر پریکٹس کے اگر ڈاکٹری کرنے لگے، اگر وہ کوئی غلطی کرے، اس کے اوپر جرمانہ لگ جائے گا۔ اور آج آتا ہے کوئی بھی منہ اٹھا کر کے آ جاتا ہے، دعوت کا کام کرنا چاہتا ہوں، اور الٹا پلٹا فتویٰ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے شریعت۔ شریعت کو پہلے پڑھیے، سمجھیے، غور و فکر کریں۔ تو میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے بعد فتویٰ دینا آسان نہیں ہے۔ حدیث کی روشنی میں ہمیں قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنا پڑے گا۔ اب آئیے، who will Allah guide؟ اللہ کس کو ہدایت دے گا؟ اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دے گا؟ تو آئیے دیکھیے، میں نے تو بیان کیا کہ قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، مشہور و معروف آیت ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह वला नुश्रिका बिही शैआ वला यत्तखिज़ा बाज़ुना बाज़न अरबाबन मिन दूनिल्लाह। ऐ अल्लाह के नबी आप बयान कर दीजिए, ऐ अल्लाह के नबी आप कह दीजिए, या अहलल किताब, ऐ अहले किताब। अहले किताब यहूद व नसारा को कहा गया है। अहले किताब का माना होता है किताब वाला। हम भी किताब वाले हैं, हम लोगों को भी कुरान मजीद मिला है, लेकिन हमें अहले किताब नहीं कहा गया है। एक टर्म है जो यहूद व नसारा के साथ खास है। हमें भी अगर माना के एतबार से देखा जाए तो हम भी अहले किताब हैं, लेकिन हमें अहले किताब नहीं कहा गया है। ये सब फर्क हमें कैसे मिलेगा, ये सब फर्क हमें कैसे पता चलेगा? जब हम उलमा इकराम के पास रह कर के पढ़ाई करेंगे, वरना हम यहाँ भी कहने लग जाएंगे कि अरे हमें भी कुरान मिला है, हम भी तो अहले किताब हैं, हमें कुरान जैसी किताब मिली है, हम भी अहले किताब हैं। लेकिन नहीं, एक टर्मिनोलॉजी होती है, एक टर्म होता है, एक परिभाषा होता है। शाब्दिक अर्थ के माना के एतबार से हम भी अहले किताब हैं, लेकिन इस्तिलाही माना में हमें अहले किताब नहीं कहा गया। अहले किताब कहा गया यहूद व नसारा को तौरात मिली, इंजील मिली। कुल या अहलल किताब, अल्लाह के नबी आप कह दीजिए, ऐ अहले किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। ऐ अहले किताब यानी ऐ यहूद व नसारा, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जिस कलमे के अंदर हमारे और तुम्हारे दरमियान मेल पाया जाता है, सिमिलरिटी पाई जाती है। वो मेल क्या पाया जाता है, वो सिमिलरिटी क्या पाई जाती है? अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह। वो मेल ये है कि आओ यहूद व नसारा हम अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को छोड़कर किसी के सामने सर्ब सुजूद ना हो, अल्लाह को छोड़कर किसी के दरबार में भी जाकर के हम माथा ना टेके, अल्लाह को छोड़कर किसी की भी उपासना ना करें, अल्लाह को छोड़कर किसी की भी पूजा पाठ ना करें। वला नुश्रिका बिही शैआ, और हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक भी ना करें। एक अल्लाह ही की इबादत, एक अल्लाह ही की पूजा पाठ, एक अल्लाह ही की उपासना, और उपासना के साथ साथ अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें। हम ऐसा ना करें कि हम नमाज के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ भी मांगे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं, लेकिन जब नमाज खत्म होती है, हमें जब बेटे की जरूरत पड़ती है, हमें जब बेटी की जरूरत पड़ती है, हमें जब परेशानी लायक हो जाती है, हम कहीं और का रुख करने लग जाते हैं, कहीं दरगाह और दरबार का रुख करने लग जाते हैं, और उस दरबार में जाकर के हम ये कहते हैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। ये ऐसे अल्फाज भी हम ना निकालें, हम अल्लाह की इबादत करें, और अल्लाह की इबादत करने के साथ साथ उसके साथ किसी को शरीक ना करे। ऐ यहूद व नसारा, इस इबादत के अंदर और इस शिर्क के ना करने के अंदर तुम्हारे दरमियान और हमारे दरमियान एक मेल पाया जाता है, एक सिमिलरिटी पाई जाती है। वला यत्तखिज़ा बाज़ुना बाज़न अरबाबन मिन दूनिल्लाह, और हम ये भी ना करें कि हम में से एक आदमी दूसरे आदमी को अल्लाह को छोड़कर रब ना बना ले। ये तीन चीजों में तुम्हारे दरमियान हमारे दरमियान मेल पाया जाता है। ऐ अहले किताब, अगर तुम इन तीन चीजों को मान लेते हो, इन तीन चीजों को अगर इकरार कर लेते हो, इन तीन चीजों का अगर तुम स्वीकार कर लेते हो, अगर स्वीकार कर लेते हो, अगर मान लेते हो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मानते हो फ़इन तवल्लौ फशहदू, अगर तुम मुंह मोड़ लेते हो, अगर तुम रूगर्दानी करते हो, अगर तुम अपना चेहरा को फेर लेते हो कि हम मानने वाले नहीं है, हम इकरार करने वाले नहीं है, फकूल शहदू बिअन्ना मुस्लिमून। अल्लाह के नबी आप कह दीजिए कि हम तो मुसलमान हैं, हम तो आत्मा समर्पण करने वाले हैं, हम तो अल्लाह के दरबार में अपनी इच्छाओं को, अपने ख्वाहिशों को हवाले कर देने वाले हैं। अगर वो यहूद व नसारा इन तीन चीजों को
مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں مانتے ہیں آپ یہ ببانگے دوہل اعلان کر دیجئے ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں, کوئی ریلیشن نہیں, کوئی سمپرک نہیں. ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو آتم سمرپن کرنے والے ہیں, ہم تو اللہ کے سامنے تمام کی تمام چیزوں کو اللہ کے حوالے کرنے والے ہیں. ہم سب کے سب اللہ کے ہیں, یہ آپ اعلان کر دیجئے. یہاں کیا بیان کیا گیا کہ اے اہل کتاب کو بلاؤ, پکارو کہ آؤ ایک ایسے کلمہ کی طرف جس کلمہ کے اندر ہمارے اور تمہارے درمیان میل پایا جاتا ہے, سملیرٹی پائی جاتی ہے. اور یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو کہاں ملے گی؟ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے, قرآن مجید کا اسٹڈی کریں گے, قرآن مجید کا ادھین کریں گے, قرآن مجید کو پڑھیں گے, تب ہمیں اور آپ کو یہ پتا چلے گا. یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا کہ آؤ ایک ایسے کلمہ کی طرف جس کلمے میں ہمارے تمہارے درمیان میل پایا جاتا ہے. یہ میل ان کے کتابوں کے اندر بھی توحید کا بیان, تورات, انجیل, جو آج کل ہم بائبل اور نیو ٹیسٹمنٹ, اولڈ ٹیسٹمنٹ کے نام سے جانتے ہیں, تو یہ تورات انجیل ہی ہے. نیو ٹیسٹمنٹ, اولڈ ٹیسٹمنٹ, یہ تورات انجیل اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا, لیکن ان لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر تبدیلی کر ڈالی, اپنی کتابوں کے اندر پریورتن کر ڈالا, چینجنگ کر ڈالی. یہ قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہ پر اس کی دلیل ہے, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں. ان لوگوں نے اپنی کتابوں کو بدل ڈالا, اس لیے ان کی کتابوں کے اندر توحید کا بھی بیان ملے گا, شرک کا بھی کچھ بیان ملے گا. بھگوت گیتا کے اندر بھی توحید کا بھی بیان ملے گا, شرک کا بیان ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر آکاشی پستک کے اندر پریورتن کر ڈالا. لیکن چونکہ تمام چیزوں کو نہیں بدلا, اس لیے کچھ چیزیں ابھی بھی وہاں موجود ہیں اور ہم سب سنتے آ رہے ہیں. بڑے بڑے چترویدی کے زبان سے ہم سنتے آ رہے ہیں. میں چترویدی نہیں ہوں اور غلطی سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو یوٹیوبر وغیرہ ہے, کبھی میں ایک آدھ دو کہیں بیان کرتا ہوں منتر وغیرہ, کہیں کوئی چترویدی مت لکھیے گا, یہ میں اپنے آپ سے بری ہوں, اس لیے کہ یہ لکھنا صحیح نہیں. چترویدی کسے کہا جاتا ہے؟ 4 وید کا گیان جس کے پاس ہو, 4 وید کا گیان صحیح طریقے سے ہو, وہ چترویدی ہوتا ہے. ارے میں تو قرآن مجید کا حافظ بھی نہیں ہوں, تو چترویدی تو ہونا دور کی بات ہے. تو بہت سارے لوگ یہ غلط لقب لگاتے ہیں, ہمارے مولویوں کے اندر بھی ہے جو چترویدی لگاتے ہیں, حالانکہ وہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ 4 وید ان کو یاد ہو اور وہ اپنے آپ کو چترویدی کہتے ہیں. وہ منع بھی نہیں کرتے, منع کرنا چاہیے. تو میں جو بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو بھگوت گیتا کے اندر بھی ملے گا, بائبل, نیو ٹیسٹمنٹ, اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی ملے گا, توحید کا بیان ملے گا. مثال کے طور پر میں ایک پیش کر رہا ہوں, بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 20. پہلے سنسکرت ورژن دیکھیے. کامستیستیر گیان پرپدنتنین دیوتا تم تم نیمماستھا پرکتا نیتا سویا. یہ بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 20, یہ سنسکرت ورژن ہے. اور انگلش میں کہا گیا ہے, انگلش ورژن میں, those whose intelligence has been stolen by materials desire surrender unto demigods and follow the particular rules and regulation of worship according to their own natures. مانا کیا ہے؟ جو انگریزی سمجھتے ہوں گے سمجھ گئے ہوں گے, میری انگریزی اتنی اچھی نہیں ہے. کیا کہا؟ those whose intelligence has been stolen by materials, جو دنیاوی چیزوں میں مست و مگن ہے اور جو پاگل ہو گیا ہے, جن کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے, ایسے ہی لوگ کیا کریں گے؟ ڈیزائر سرنڈر انٹو ڈیمی گاڈز. ایسے ہی لوگ چھوٹی چھوٹی مورتیوں کو اپنے ہاتھ سے بنا کر کے پوجا پاٹ کریں گے. میں یہ بھگوت گیتا کا شلوک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. جو لوگ پاگل ہے, پاگل یعنی جو ٹیلنٹڈ اور اچھے عقل مند نہیں, جو پاگل ہو گئے ہیں, ایسے ہی لوگ چھوٹی چھوٹی مورتیوں کو اپنے ہاتھ سے بنا کر کے ان کے سامنے سجدہ کریں گے. اگر آپ کو بدلنا ہے تو اپنی کتاب کو جا کر کے بدلیں. وہ چھوٹی چھوٹی مورتیوں کا پوجا کریں گے اور اپنی طرف سے ان کی عبادت کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بھگوت گیتا کے اندر کہا گیا. ایکم برہم دیتیہ ناستے نیہنا ناستے کنچن. یہ برہم سوتر جو بیان کیا گیا کہ بھگوان ایشور اللہ ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, کنچت پر ایمان نہیں ہے. یہ کہاں کہا گیا؟
ब्रह्म सूत्रा के अंदर कहा गया। पता ये चला कि अल्लाह ताला ने जो बयान किया, अल्लाह के नबी आप बुलाइए एक ऐसे कलमा की तरफ जिस कलमा में हमारे और तुम्हारे दरमियान मेल है, सिमिलरिटी है। यही मेल और सिमिलरिटी है, यही मेल है कि उनकी किताबों के अंदर भी तौहीद का बयान है, एक शुरुआत का बयान है, वननेस ऑफ गॉड का बयान है, एक अल्लाह की इबादत, इस चीज का जिक्र उनके किताब के अंदर भी किया गया है। मैं जो बयान कर रहा था कि कुरान मजीद तमाम इंसानियत के लिए हिदायत है। सूरह कलम सूरह नंबर 68 आयत नंबर 52, वमा हुवा इल्ला जिक्रुल लिल आलमीन। अल्लाह के नबी आप बयान कर दीजिए ये कुरान मजीद तमाम की तमाम इंसानियत के लिए जिक्र है, नसीहत है, तमाम की तमाम इंसानियत के लिए ये नसीहत है, इबरत है, हिदायत है। It is nothing but a reminder to the world. ये कुछ नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए हिदायत है। ये कुरान मजीद तमाम की तमाम इंसानियत के लिए हिदायत है। इंसान अगर कामयाबी का रास्ता चाहता है कुरान मजीद को पढ़ना पड़ेगा। इंसान अगर जन्नत का रास्ता पाना चाहता है कुरान मजीद को पढ़ना पड़ेगा। इंसान अगर किसी भी मैदान में सक्सेसफुल होना चाहता है कुरान मजीद का स्टडी करना पड़ेगा। इंसान अगर चाहता है कि हमें इज्जत मिले, हमें बुलंदी मिले, हमें सिर बुलंदी मिले, कुरान मजीद का मुताला करना पड़ेगा। मेरे भाई और दोस्तों, आज बहुत सारे लोगों की तरफ से ये सवाल किया जाता है, बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर ये वादा किया है, जब अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मजीद के अंदर ये प्रॉमिस है, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनीन को मिलेगी, बुलंदी सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनीन को मिलेगी। सम्मान अगर मिलेगा तो सम्मान अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनीन को मिलेगा। जब अल्लाह ताला ने ये वादा किया है सम्मान अल्लाह के लिए, इज्जत अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, मोमिनों के लिए, तो वो इज्जत कहाँ गई, वो सरबुलंदी कहाँ गई, वो बुलंदी कहाँ गई, वो सम्मान कहाँ गया। मैं आप लोगों से भी सवाल करना चाहता हूँ, क्या अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा था, क्या अल्लाह तबारक व तआला का ये प्रॉमिस था, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के जरिए से ये वादा किया था कि मैं सिर्फ खानदान की हद तक रह जाने वाले मुसलमानों को इज्जत अदा करूंगा, मैं सिर्फ खानदान के हद तक रह जाने वाले मुसलमानों को बुलंदी अदा करूंगा। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने ये प्रॉमिस किया था कि सिर्फ जो नाम के मुसलमान होंगे इनको इज्जत दी जाएगी, इनको सम्मान दिया जाएगा। क्या अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा था? नहीं, अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा नहीं था, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का वादा ये था कि अगर इंसान मेरे इबादत में, मेरे काम में लगा हुआ रहेगा, मैं उसकी रक्षा, मैं उसकी हिफाजत, मैं उसकी रखवाली मैं करूंगा। वो अगर परेशानी में डूबता है, अगर वो प्रॉब्लम को फेस करता है, उससे निकालने वाला, उससे निजात देने वाला, परित्राण और मुक्ति देने वाला मैं हूं, मैं मुक्ति दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि वो मेरा काम करे, मेरी इबादत करे, मुझे याद करे, मेरा जिक्र अस्कार करे, तब जाकर के ये चीजें हमें मिलेगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, मैं जो बयान कर रहा था कि कुरान मजीद वमा हुआ इल्ला जिक्रुल लिल आलमीन, ये कुरान मजीद पूरे दुनिया, पूरी जहान के लिए एक नसीहत है। आज मुसलमानों के हालात इस तरह क्यों हैं? इसलिए कि हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, मोमिन तो कहते हैं, ईमानदार तो कहते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो कुरान मजीद को पढ़ते हैं? कितने लोग हैं जो कुरान मजीद का स्टडी करते हैं? कितने लोग हैं जो कुरान मजीद का अध्ययन करते हैं? कितने लोग हैं यहां जो कुरान मजीद को तिलावत करना जानते हैं देख देख करके? अक्सर लोग, अगर आप देखेंगे, अक्सर लोग कुरान मजीद को देख देख करके तिलावत भी नहीं करना जानता, और फिर भी अपने आप को मुसलमान, अपने आप को मोमिन कहते हैं, और कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत नहीं करता, हमारी रखवाली नहीं करता, हमारे ऊपर परेशानी आती है, अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल नहीं करता। कैसे कबूल करेगा? कैसे हमारी इल्तिजा अल्लाह के दरबार में जाकर के पहुंचेगी? कैसे अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत करेगा
جب ہم اللہ کے نہیں رہے اللہ ہمارا کیسے رہے گا؟ جب ہم اللہ کو پکارنے والے نہ بنے اللہ ہمارا کیسے رہے گا؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اس قرآن مجید کا جس قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے اور ہم اپنی قدرت کے ذریعے سے اپنی نشانیوں کو دکھائیں گے تاکہ تمہارے درمیان یہ واضح ہو جائے کہ یہ قرآن مجید یا یہ اسلام یا یہ رسول حق ہے، سچا ہے۔ سورہ فصلات یا سورہ حامیم السجدہ، اس سورہ کا دو نام ہے۔ اگر آپ سعودی عرب کا قرآن اگر آپ اٹھائیں گے تو وہاں آپ کو سورہ فصلات دیکھے گا، آپ دیکھ پائیں گے کہ سورہ فصلات لکھا ہوا ہے۔ تو سورہ فصلات یا سورہ حامیم السجدہ، سورہ نمبر 41 آیت نمبر غالباً 53 اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ হ্যালো হ্যালো এইদিকে মেয়েরা যেদিকে এইদিকে আছে এইদিকে ঝগড়া করছে মনে হয়, ভলেন্টিয়াররা কি করে? ভলেন্টিয়ার একটু দেখাশোনা করো, চিল্লাচিল্লি করছে খুব। تو میں جو بیان کر رہا تھا کہ سورہ فصلات سورہ نمبر 41 آیت نمبر غالباً 53 اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا، ذرا غور سے سنیے، دیکھیے۔ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد۔ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، اے لوگوں سنو، سنریہم آیاتنا، ہم ان قریب اپنی نشانیوں کو دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اے لوگوں سنو، میں اپنی نشانیوں کو تم لوگوں کو دکھاؤں گا، قدرت کی نشانیاں میں دکھاؤں گا، فی الآفاق، دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے چاروں طرف کونے کونے میں میری جو قدرت کی نشانیاں ہیں ان تمام نشانیوں کو میں تم لوگوں کو دکھاؤں گا۔ سورج میری نشانی ہے، چاند میری نشانی ہے، پہاڑ میری قدرت کی نشانی ہے، یہ ستارے میری قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ زمین میری قدرت کی نشانی ہے، یہ آسمان بغیر کھمبے اور بغیر ستون کے پیدا کیا گیا ہے، یہ بھی میری قدرت پر دلالت کرتی ہے۔ ان تمام کی تمام نشانیوں کو فی الآفاق، دنیا کے کونے کونے میں ہم دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور اے انسانوں تمہارے بدن کے اندر بھی، تمہارے نفسوں کے اندر بھی، تمہارے ذات کے اندر بھی، تمہارے باڈی کے اندر بھی، تمہارے شریر کے اندر بھی میری جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں کو بھی ہم دکھائیں گے۔ یہ ہاتھ میں نے دیا ہے، اس ہاتھ سے نہ جانے تم کیسے کیسے کام کر لیتے ہو، یہ پیر میں نے تمہیں دیا ہے، اس پیر سے تم چلتے ہو، اس پیر سے نہ جانے کون سا کام کر لیتے ہو، یہ آنکھ بہترین آنکھ میں نے تمہیں دی ہے، یہ آنکھ اگر تمہارے پاس نہ ہو تم اس دنیا کو دیکھ نہیں پاؤ گے، یہ زبان تمہیں دی گئی ہے، زبان کے ذریعے سے کھانا کھاتے ہو، کھانے کا مزہ بھی چکھتے ہو، زبان سے بہت سارے کام کر لیتے ہو، یہ دھڑکتا ہوا دل میں نے تمہیں دیا ہے، یہ بھی میری قدرت کی نشانی ہے، یہ پورا باڈی تمہیں جو دیا گیا ہے، یہ پورا شریر تمہیں جو عطا کیا گیا ہے، یہ پورا کا پورا باڈی، یہ پورا کا پورا شریر، یہ پورا کا پورا جسم میری قدرت کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ میں تمہیں یہ تمام کی تمام نشانیاں میں تمہیں یہ تمام کی تمام نشانیاں دکھاؤں گا۔ کیوں دکھاؤں گا؟ حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ تمہارے سامنے یہ واضح ہو جائے، یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ قرآن مجید حق ہے، یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ واضح ہو جائے یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید حق ہے۔ اس چیز کو واضح کرنے کے لیے میں اپنی نشانیوں کو دکھاؤں گا تمہیں پورے دنیا کے کنارے کنارے میں، کونے کونے میں، اور تمہارے ذات کے اندر۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، سورہ زاریات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اے لوگوں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے لوگوں تمہارے
तुम्हारे बॉडी के अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर भी मेरी न जाने कितनी निशानियां हैं। पैर है, हाथ है, जुबान है, आंख है, दिमाग है, धड़कता हुआ दिल है, पूरा का पूरा बॉडी, पूरा का पूरा शरीर का स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें दिया है। ये पूरा का पूरा मेरी कुदरत की निशानी है। अफला तुबसिरून, ऐ इंसान क्या अब भी तुम बसीरत से काम नहीं लोगे? ऐ इंसान क्या अब भी तुम अक्ल दानाई से काम नहीं लोगे? ऐ इंसान अब भी क्या तुम अक्ल को काम में नहीं लगाओगे? अगर तुम अक्ल को काम में लगा दो, अगर तुम ये सोचने पर लग जाओ इस सूरज को किसने बनाया, चांद को किसने बनाया, ये चमकता हुआ सितारे को किसने बनाया, ये आसमान को बेगैर खंबे और सुतून के किसने रखा, इस जमीन को किसने बनाया, पहाड़ और पर्वत को किसने बनाया, ये विभिन्न प्रकार के मखलूक को किसने बनाया, ये तमाम के तमाम चीजों का खालिक, ये तमाम के तमाम चीजों का पैदा करने वाला कौन है? तमाम की तमाम चीजों को पैदा करने के बाद उन तमाम चीजों को और उन तमाम मखलूक को रोजी देने वाला कौन है? अगर तुम गौर कर लो तुम्हें पता चल जाएगा अल्लाह के बारे में तुम्हें इकरार करने के सिवा, अल्लाह को मानने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। कुरान को अल्लाह का कलाम मानने के सिवा, कुरान को अल्लाह का अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा किताब के सिवा, मानने के सिवा भी अक्ल दानाई से काम नहीं लोगे। पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला की इस दुनिया के अंदर बेशुमार निशानियां हैं, अनगिनत निशानियां हैं। उन निशानियों के अंदर अगर हम थोड़ा सा भी गौर कर ले, थोड़ा सा भी अगर फिक्र कर ले, हमें पता चल जाएगा हमारा खालिक अल्लाह तबारक व तआला है, हमारा मालिक अल्लाह ताला है, हमारा राज़िक अल्लाह ताला है, हमारा पालनहार परवरदिगार हमारा रब अल्लाह तबारक व तआला है। और जब वो अल्लाह हमारा रब है, जब वो अल्लाह हमारा पालनहार है, जब वो अल्लाह हमारा खालिक है, जब वो अल्लाह हमारा मालिक है, जब वो अल्लाह हमारा मालिक है और मुदब्बिरुल उमूर है, राज़िक है, तो हमें इबादत भी उसी की करनी पड़ेगी। उसके सामने ही सर्व सुजूद होना पड़ेगा, उसी के सामने माथा टेकना पड़ेगा, उसी के सामने जाकर के गिड़गिड़ाना पड़ेगा, उसी के सामने जाकर के हमें रोना पड़ेगा। किसी दूसरे के पास जाकर के हमें सजदा करने का कोई अधिकार नहीं, किसी दूसरे के सामने जाकर के सजदा करने का कोई हमें अधिकार नहीं, लेकिन हम करते हैं। बहुत सारे मौके पर हम करते हैं, अल्लाह के दरबार को छोड़ करके दूसरे दरबार में जाकर के सजदा करते हैं। बेटा बेटी जब नहीं मिलते हैं चले जाते हैं सदलापुर और कुछ और कहां हमारे पीछे शैतान लगा हुआ रहता है, हम उसके वसवसे में आकर के जाते हैं और जाकर के वहां मन्नतें मानते हैं। अरे जो इंसान कब्र के अंदर सोया हुआ है, न जाने उसके साथ क्या हो रहा है उसे पता नहीं। हाँ, हम ये दुआ कर सकते हैं, वो अच्छा आदमी था, उसके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ करे और उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। हम दुआ कर सकते हैं, लेकिन हम कैसे ये गारंटी दे सकते हैं कि वो किस हालत में है? वो हमारी बातों को सुन रहा है, वो हमारी इल्तिजा को सुन रहा है और हमारा प्रश्न सुनने के बाद हमें आंसर देगा, हमारे परेशानियां सुनने के बाद हमें जवाब देगा और हमारी परेशानियां दूर कर देगा। ये हमें कहां से मिल गया? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अपनी फूफी जान सफिया से कहती है, ऐ फूफी जान सफिया, अच्छे अमाल कर लिया करो, अल्लाह के दरबार में जब पहुंचोगे मैं तुम्हें एक बिंदु परिमाण भी फायदा नहीं पहुंचा सकूंगा। अपनी लखती जिगर फातिमा से कहते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा, अल्लाह का काम कर लिया करो, अल्लाह की इबादत कर लिया करो, कल कयामत का मैदान होगा, महशर का मैदान होगा, मैं थोड़ा सा भी फायदा नहीं पहुंचा पाऊंगा। ऐ अब्दे मनाफ, अल्लाह का काम कर लिया करो, मैं कुछ फायदा नहीं
नहीं पहुंचा पाऊंगा। ऐ अब्दे शम्स, तमाम के तमाम खानदान का नाम लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सतर्क और सावधान कर देते हैं। अच्छे अमाल तुम कर लिया करो, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, फिर भी मैं कयामत के दिन तुम्हारा कोई काम नहीं आऊंगा। हाँ, ये अलग बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारिश करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन वो भी मौका किन लोगों के लिए होगा? वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन लोगों के लिए सिफारिश करेगा? जो लोग इस दुनिया के अंदर अच्छे अमाल किए होंगे, कुछ अमल की वजह से, कुछ गुनाहों की वजह से, चंद अपराध की वजह से वो जहन्नम में जा रहा है, ऐसे लोगों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेगा। ये नहीं कि हम दुनिया में हम जिंदगी भर गुनाह पर गुनाह करते गए, जिंदगी भर हम अपराध पर अपराध करते गए, जिंदगी भर हम जुर्म पर जुर्म करते गए, जिंदगी भर हम गुनाह पर गुनाह करते गए और किसी पीर को बुला करके खाना खिला दिए, फातिहा करा दिए, शिरनी बांट दिए, कुछ और कर दिए, दरबार में जाकर के मुर्गा को ज़बा कर दिए, दरबार में जाकर के खस्सी को ज़बा कर दिए, दरबार में जाकर के चिल्लाने चीखने लग गए और हमें पार कर दिया जाएगा, हमें निजात दे दी जाएगी, हमें मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा मामला नहीं है। अरे कल या परसों मैं फेसबुक में देख रहा था, एक मजार में खानकाह, समझते हैं ना, जो मजार में बैठे रहता है और अगरबत्ती वगैरह ले आता है, वो सही से सब कुछ सजाता है और वो कहता है इस तरह से इस तरह करो। उससे एक रिपोर्टर पहुंच गया, ये शायद बांग्लादेश का वाकया है, शायद मैंने फेसबुक में देखा, कल या परसों देखा। उसके बाद रिपोर्टर पहुंच गया, कहा अरे आप बाबा जी आप यहाँ रहते हैं? हाँ मैं रहता हूँ। अच्छा तो आप यहाँ क्या करते हैं? अरे सब कुछ जो सब मन्नतें मान करके आते हैं, अगरबत्ती वगैरह लेकर के आते हैं, तो मैं दिशा दिखाता हूँ सही तरीके से कैसे करना है, कैसे यहाँ आकर के अगरबत्ती वगैरह जलाना है, कैसे मन्नतें मानना है, मैं ये सब दिखाता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा, रिपोर्टर ने क्या कहा, अच्छा आप ये सब करते हैं, तब बड़े तो पहुंचे हुए आदमी है, तो अच्छा बताइए आप नमाज पढ़ते हैं? हाँ पढ़ता हूँ। तो नमाज पढ़ते हैं तो आप सना सुनाइए। कि सना? कौन सा सना? वो सना ही नहीं समझ पाए, कौन सा सना? फिर वो रिपोर्टर कहे अल्लाहुम्मा बाइद बैनी, नहीं वो रिपोर्टर कहे ये अहले हदीस के दरमियान ये ज्यादा राइज है, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, हाँ सुभानक अल्लाहुम्मा तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका ला इलाहा गैरुका, ये जो सना है जो अहनाफ लोग ज्यादा पढ़ते हैं, हालांकि दोनों सही हदीस है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये दुआ 2-3 अल्फाज पढ़ दिए, फिर भी वो नहीं पढ़ पा रहे। वो अब क्या करने लगे, जब पढ़ नहीं पा रहे हैं तब कह रहा है कि मेरी तबीयत बड़ी खराब है। अब सोने लगे पीछे हट करके, मेरी तबीयत बड़ी खराब है, मैं बैठे नहीं रह पाता हूं। क्योंकि अभी तक आप बड़े एकदम चुस्त के साथ बात कर रहे थे, नशात के साथ, फुर्ती के साथ बात कर रहे थे, अभी मैंने जब दुआ पूछ लिया आपकी तबीयत खराब हो गई। बगल में एक और भाई बैठा हुआ है खानका में, उससे पूछा कि कलमा शहादा, कलमा तैयबा, पहला कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो तो पढ़ दिया। बाद में जब कहा कि कुछ और पढ़ो तो वो पढ़ना भी नहीं आता है, कलमा शहादा पढ़ना नहीं आता है, सूरा फातिहा पढ़ना नहीं आता है, सना पढ़ना नहीं आता है। और ये बने हुए हैं खानकाह और दरबार के आका और मालिक बने हुए हैं, और ये कहते हैं कि आओ हमारे दरबार में, पार करने वाले हमारे पीर हैं, पार करने वाले हमारे बाबा है, पार करने वाले हमारे ये मौलवी है, पार करने वाले ये हमारे हैं। यहाँ आकर के अगरबत्ती जलाओ, यहाँ आकर के मुर्गा ज़बा करो, यहाँ आकर के खस्सी ज़बा करो और हमें खिलाओ, हमारी तोंद बड़ी हो और तुम्हें पार कर दिया जाएगा। कयामत का मैदान होगा, महशर का मैदान होगा, हर कोई नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा, हर कोई ये चाहेगा कि मुझे निजात मिल जाए, हर कोई चाहेगा कि मुझे मुक्ति मिल जाए, हर किसी आदमी की तमन्ना होगी कि मुझे परित्राण मिल जाए। हक्का बक्का होगा, हैरान परेशान होगा, हक्का बक्का हैरान परेशान में आदम अलैहिस्सलाम के पास तमाम के तमाम लोग जाएंगे, दौड़ते हुए जाएंगे, ऐ आदम अल्लाह ताला से सिफारिश कर दीजिए, अल्लाह ताला कोई फैसला कर दे, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, अभी ये सूरज की तपिश हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। आदम अलैहिस्सलाम कहेगा, ऐ लोगों सुनो,
اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ جنت میں مجھے رکھا گیا، میری بیوی حوا کو رکھا گیا اور کہا گیا کہ تم دونوں اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ شیطان کے وسوسے میں آ کر کے، شیطان کے ષڑینتر میں آ کر کے، شیطان کے وسوسے میں آ کر کے میں اس درخت کے قریب چلا گیا تھا۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ میں سفارش کرنا نہیں چاہتا، مجھے یہ ساہس ہی نہیں ہو رہا ہے۔ آدم علیہ السلام اپنی بے قراری کا اظہار کر دے گا، اپنی بے چینی کا اقرار کر دے گا، اپنی بے بسی کا اظہار کر دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی اپنی بے بسی کا اظہار کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی اپنی بے بسی کا اظہار کر دیں گے۔ تمام کے تمام انبیاء کے پاس سے واپس آ کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئیں گے، آ کر کے کہیں گے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اللہ سے سفارش کر دیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، کوئی ایک فیصلہ ہو جائے، جنت ہو جائے، جہنم ہو جائے، جنت مل جائے یا جہنم مل جائے، کوئی ایک فیصلہ ہو جائے۔ یعنی اتنا سخت وہ دن ہوگا، اتنا سخت وہ دن ہوگا کہ انسان تپش ہی کو برداشت نہیں کر پائے گا، اور مارے مطلب تکلیف کے، مارے پریشانی کے، وہ کہیں گے اللہ سے سفارش کر دیجئے، کوئی ایک فیصلہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام لوگوں کی فریاد سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں جا کر کے گر جائیں گے، سجدے میں جا کر کے پڑ جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر پڑے رہیں گے، اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو نہیں اٹھائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا یا محمد ارفع راسک، یا محمد سل توتا اشفع تشفع، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، ارفع راسک یا محمد سل توتا، تم مانگو تمہیں دیا جائے گا، اشفع تشفع سفارش کرو تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ یہ جب جملہ کہا جائے گا تو اللہ کے نبی اپنے سر کو اٹھائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں گے۔ اور یہ سفارش کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ جو لوگ اچھے اعمال کریں گے، کچھ اعمال کریں گے، کچھ گناہوں کی وجہ سے ان کو جنت میں جانے میں دقت ہوگی، ایسے لوگوں کے لیے سفارش ہوگی۔ یہ نہیں کہ ہم زندگی بھر گناہ پر گناہ کرتے گئے، پیر کا دامن پکڑتے رہے، دربار کا دامن پکڑتے رہے، مرغا مسلم دربار میں، خانقاہ میں جا کر کے، درگاہ میں جا کر کے ہم دیتے رہے اور ہمیں پریتران مل جائے گا، ہمیں مکتی مل جائے گی، ہمیں نجات مل جائے گی، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج قرآن مجید کا اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، قرآن مجید کا مطالعہ، قرآن مجید کا ادھین کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے تب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا۔ آخری ایک بات کہہ کر کے میں ختم کروں گا۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 یا سورہ بنی اسرائیل بھی اسے کہا جاتا ہے، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 44، اس آیت کے اندر کیا کہا گیا دیکھیے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اے دنیا کے لوگوں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ، شَيْءٍ نکرہ کا لفظ ہے، النکرہ تفید العموم، علماء اکرام جانتے ہیں نکرہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پاٹ کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد بیان کرتی ہے، چاہے وہ پاتال میں رہنے والی مچھلی ہو، چاہے وہ آکاش میں اڑنے والا پرندہ ہو، چاہے وہ پہاڑ اور پروت ہو، چاہے وہ زمین کے کنکر ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، تمام کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح پاٹ کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تسبیحہم، لیکن اے انسانوں تمہیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ان کو لوگ کیسے اللہ کی تسبیح پاٹ کرتی ہے، ان کے تسبیح پاٹ کرنے کی کیفیت تمہیں پتہ نہیں چلتا ہے، تمہیں پتہ نہیں چلتا ہے، تمہیں معلوم نہیں پڑتا ہے کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی تسبیح پاٹ کرتی ہے، تمہیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ پانی کے اندر رہنے
उड़ने वाली एक मछली अल्लाह ताला की तस्बीह कैसे पाठ करती है, तुम्हें ये पता नहीं चल पाता है। आकाश में और भवन में उड़ने वाला एक परिंदा, एक आकाश में उड़ने वाला एक परिंदा कैसे, पक्षी कैसे अल्लाह ताला की तस्बीह पाठ करता है, तुम्हें पता नहीं चलता है। एक जमादात कैसे अल्लाह ताला की तस्बीह पाठ करते हैं, तुम्हें पता नहीं चलता है। एक पहाड़ कैसे अल्लाह ताला का हम्द बयान करता है, तुम्हें पता नहीं चलता है। आइए मेरे भाई और दोस्तों, एक वाक़या मुख्तसरन मैं बयान करके खत्म करूंगा। अमेरिका और लंदन के अंदर ये वाक़या पेश आया और तूबा नामी एक मैगजीन के अंदर भी वाक़या को बयान किया गया। कुछ अमेरिका के अंदर कुछ साइंटिस्ट और वैज्ञानिक बैठ करके अपने कंप्यूटर को ऑन किए हुए, ये अपने कंप्यूटर को ऑन किए हुए दरख्तों की तहकीक कर रहे थे, दरख्तों को लेकर के रिसर्च में लगे हुए थे। इतने में उनके कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर, मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर लाल लाल रेखाएं, रेड लाइन उनको दिखाई दी। उन लोगों ने उस चीज को समझने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं समझ पाए। एक दूसरे से बासो मुबासा हुआ, एक दूसरे से डिस्कस हुई, एक दूसरे से गुफ्तगू हुई, पता नहीं चला ये रेड लाइन क्यों आ रही है। वहीं वो वाकया बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद सेम टू सेम वही वाकया लंदन के अंदर भी पेश आता है। वहां भी कुछ साइंटिस्ट, वहां भी कुछ वैज्ञानिक अपने कंप्यूटर के मॉनिटर को ऑन करके, कंप्यूटर को ऑन करके, और मॉनिटर का स्क्रीन भी ऑन था, और वो भी दरख्त के तहकीक में, रिसर्च में लगे हुए थे। उन लोगों ने भी देखा कि कंप्यूटर के मॉनिटर के स्क्रीन पर रेड लाइन दिखाई दी। उन लोगों ने भी समझने की कोशिश की, इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन नहीं पहुंच पाए। उनको ये पता नहीं चल पाया। इत्तेफाक से वहां एक मुसलमान साइंटिस्ट था, एक मुस्लिम साइंटिस्ट, एक मुस्लिम वैज्ञानिक था। उनको जब पता चला तो उन्होंने कहा, ऐ लोगों, तुम्हें इन तमाम चीजों के बारे में मालूम नहीं है, मेरे पास इसका इल्म है, मेरे पास इसकी जानकारी है। चूंकि वो मुस्लिम साइंटिस्ट कुरान मजीद से वाकिफ था, कुरान मजीद के बारे में उसे जानकारी थी, कुरान मजीद वो पढ़ता था, इसलिए उन्होंने कहा ये जो मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर रेड लाइन दिखाई दे रही है, जो लाल लाल रेखाएं दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बयान किया है। सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 44 से, वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं सबके सब अल्लाह ताला की तस्बीह पाठ करती है। वलाकिन ला तफक़हूना तस्बीहहुम, लेकिन इंसानों तुम्हें पता नहीं वो कैसे तस्बीह पाठ करते हैं। ये जो रेड लाइन आ रही है, ये जो लाल रेखाएं दिखाई दे रही है, इसका साफ मतलब है ये जो तुम दरख्त को लेकर के तहकीक में लगे हुए हो, दरख्त का जो तुम रिसर्च कर रहे हो, ये सब के सब दरख्त अल्लाह ताला की तस्बीह पाठ कर रही है। ये सब के सब दरख्त अल्लाह तबारक व तआला का हम्द बयान कर रहे हैं। और फिर उस साइंटिस्ट ने ये भी दिखाने की कोशिश की, जब वो आगे बढ़ करके उस मॉनिटर में झांकने की कोशिश की, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस मॉनिटर के स्क्रीन पर अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह और इस तरह के जो जिक्र अस्कार के कलिमात हैं, ये साफ साफ तौर पर दिखाई देने लगे। जब ये मंजर तमाम के तमाम साइंटिस्ट के सामने ये मंजर दिखाई दिया, तमाम के तमाम वैज्ञानिक ने वहां जब ये दृश्य देख लिया, ये मंजर देख लिया कि हम आज इस दरख्त के पीछे लगे हुए हैं, इस दरख्त के रिसर्च में लगे हुए हैं, और ये दरख्त भी अल्लाह ताला की तस्बीह पाठ कर रहा है। और इसके बारे में अल्लाह ताला ने लगभग 1450 साल पहले ही बयान कर दिया है। आज हमें ये पता चला कि ये दरख्त भी अल्लाह की प्रशंसा करता है। आज हमें ये पता चला ये दरख्त भी अल्लाह ताला की पाकी बयान करता है। आज हमें ये पता चला ये दरख्त भी अल्लाह ताला का हम्द बयान करता है।
اس لیے سب کے سب ہکا بکا رہ گئے، سب کے سب حیران و پریشان رہ گئے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وہاں کے جو ہیڈ سائنٹسٹ تھے جن کا نام ولیم براؤن تھا، اور یہ سچا واقعہ ہے، یہ واقعہ میرے استاد محترم مولانا مظہر علی مدنی حفظہ اللہ جو جامعہ اسلامیہ فیض عام کے ابھی فی الحال صدر شیخ الجامعہ ہے، انہوں نے طوبہ نامی ایک میگزین میں اس واقعہ کو بیان بھی کیا ہے کہ جب وہ اس کا ہیڈ سائنٹسٹ ولیم براؤن نے یہ درشیہ دیکھا، یہ منظر دیکھا کہ مانیٹر کے اسکرین کے اوپر یہ صاف صاف دکھائی دیا، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے ذکر و اذکار کے کلمات جب دکھائی دیے وہ ہکا بکا رہ گئے اور وہ پریشان اور حیران ہو گئے کہ قرآن مجید کے اندر ان چیزوں کے بارے میں اتنے دن پہلے بیان کیا گیا ہے، آج ہمیں اتنی محنت کرنے کے بعد، اتنی مشقت کرنے کے بعد، اتنی پریشانیاں اٹھانے کے بعد آج ہم اس کی تہ تک پہنچ پائے۔ وہ اس واقعہ کو دیکھنے کے بعد، یہ درشیہ دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو روک نہیں پاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسلم سائنٹسٹ سے کہ میں قرآن مجید کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، قرآن مجید کو میں پڑھنا چاہتا ہوں اور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ شہادت کا ورد کر کے وہ ولیم براؤن نامی ایک سائنٹسٹ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جس قرآن مجید سے پربھاوت ہو کر کے، جس قرآن مجید سے متاثر ہو کر کے، جس قرآن مجید سے امپریسڈ ہو کر کے غیر مسلم بھی اسلام قبول کرنے پر مجبور ہیں، غیر مسلم بھی اسلام قبول کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج ہم مسلمان کہاں ہیں؟ آج ہم مسلمان کہاں اپنی جوانی کو ختم کرتے ہیں؟ کہاں اپنے جیون کو، اپنی زندگی کو، اپنی عمر کو ختم کر رہے ہیں؟ کہاں اپنے ٹائم اور وقت کو ہم ختم کر رہے ہیں؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنے جیون کو، اپنی عمر کو، اپنے لائف کو، اپنی پوری زندگی کو قرآن مجید کے پیچھے لگائے۔ آج ہم اپنی جوانی کو دیوانی نہ بنائے، آج ہم اپنی جوانی کو مستانی نہ بنائے، آج ہم اپنی جوانی کو دیوانی بنا کر کے رنگ رلیوں میں ختم نہ کریں، بلکہ آج ضرورت ہے نوجوانوں، آؤ قرآن مجید کی طرف، آؤ قرآن مجید کے اسٹڈی کی طرف، آؤ قرآن مجید کے ادھین کی طرف، آؤ قرآن مجید کے اندر کون کون سے ہیرے، جواہرات اور موتیاں ہیں، اگر جاننا چاہتے ہو تو آؤ قرآن مجید کی طرف، قرآن مجید کا مطالعہ کرو، قرآن مجید کا اسٹڈی کرو، قرآن مجید کا ادھین کرو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، وقت ختم ہو گیا، کچھ زیادہ ہی وقت ہو گیا، میں اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، یا رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کا مطالعہ، قرآن مجید کا اسٹڈی، قرآن مجید کا ادھین کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین۔ یا رب العالمین ہم میں سے جو مقروض ہے، قرض لیے، ادھار لیے ہوئے ہیں، ان کو ادھار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔